چیز اور بھی ایک ان کے جنرال مبین، ان کا ایک ٹویٹ میں رات کو پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے امریکہ کے خلاف جنگ کی ہے تو کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اگر وہ ایسا کرے گا اور ہم پھر اس کو چھوڑ دیں گے۔ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ میسج ہے۔ ڈسپیوٹ آپ کو پتا ہے پہلے بھی یہ مسئلے مسائل چلتے رہے، لیکن اب اس میں شدت آئی ہے اور کچھ باتیں ایسی بھی ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو اب لگتا ہے کہ طالبان کی حکومت پاکستان کے لیے درد سر بن چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ ہم نے کیا ایسا کچھ کیا؟ چیز اور بھی آ رہی ہے کہ جس طریقے سے احتجاج ہوا اس حملوں کے خلاف، اور ہوتا بھی کوئی بھی ملک ہو، وہ چھوٹا ملک ہو، بڑا ملک ہو، امیر ملک ہو، غریب ملک ہو، کوئی بھی ملک ہو، ان کی اپنی ساورینٹی ہوتی ہے۔ جے ہند، سواگت ہے آپ سب کا دی تتھیا نیوز میں۔ ساتھیوں، پاکستان کی طرف سے افغانستان اور جو بلڈ لائن والا بارڈر ہے وہاں پر ایئر سٹرائک کری گئی۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اس نے جو ہے وہ 40 لوگوں کو مار گرا ہے، وہیں طالبان اور افغانستان کی سرکار یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس میں صرف 5 لوگ مرے ہیں۔ لیکن 5 مرے ہو چاہے 40، بڑی بات یہ ہے کہ افغانستان نے کھلے عام بھیانک دھمکی دے دی۔ پہلے تو جو ان کا ایمبیسڈر ہے کابل میں، اس کو بلا کے باقاعدہ سنایا ہے، اور ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو مینٹلی ٹارچر بھی کیا ہے کہ تم نے کر کیسے ڈالا یہ۔ اور دوسرے خاص طور پر دھمکی بھی مل رہی کہ ہم نے جب امریکہ کو اتنا دوڑا کے بھگایا، ہم نے رشیا کو اتنا بھگا دیا یہاں سے، تو تم کیا چیز ہو، تم کو ایسے ہم کریں گے کہ 7 پشتے یاد رکھیں گے۔ پوری چیز کیا ادھر ہم چلتے ہیں، آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا لیں۔ دفعہ پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے کلیشز کی اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے حوالے سے، ویسے تو مسئلہ پرانا ہے، لیکن اس میں کچھ نئی چیزیں بھی ایڈ اپ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اب اس طرح نہیں رہا جس طرح ہم اس کو پہلے دیکھا کرتے تھے۔ اور اس میں ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ افغانستان کی سائڈ سے مختلف اٹیکس ہوتے رہے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اوپر۔ تو گزشتہ دن پاکستان ایئر فورس کے جیٹ فائٹرز نے وہاں کے کچھ علاقوں میں بمبارمنٹ کی ہے۔ خوست کا علاقہ ہے جہاں پر یہ بمباری کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو بالکل میں بتاؤں گا کیا کچھ ہوا، جو مجھے انفارمیشن ملی، اکارڈنگ ٹو دیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ بالکل اس کو شیئر کروں گا۔ ڈسپیوٹ آپ کو پتا ہے پہلے بھی یہ مسئلے مسائل چلتے رہے، لیکن اب اس میں شدت آئی ہے اور کچھ باتیں ایسی بھی ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو اب لگتا ہے کہ طالبان کی حکومت پاکستان کے لیے درد سر بن چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ ہم نے کیا ایسا کچھ کیا؟ ہوں گے پاکستان کے ایمبیسڈر ان کابل منصور احمد خان صاحب، فارن منسٹر آف دا افغان گورنمنٹ امیر خان متقی، اور ان کے ڈیلیگیشن کے باقی لوگ موجود ہیں، اور ان کو بلایا گیا، پاکستان کے ایمبیسڈر کو احتجاجاً بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ پاکستان نے بارڈر کی وائلیشن کی ہے، انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کی ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آئندہ پاکستان اس طرح کے واقعات سے بچنے کی کوشش کرے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے ایک لیٹر لکھا، اور پاکستان میں جو افغان ایمبیسی اسلام آباد میں، ان کے آفیشلز نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ ہمیں ایک لیٹر ملا ہے، اور اس کو ہم نے فارورڈ کر کے کابل بھیجا، وہاں پہ ایک کمیٹی بنائی گئی، لیکن اس کا انتظار نہیں کیا گیا، اور اسی رات جو ہے ہوائی جہاز وہاں پہ گئے اور انہوں نے مختلف علاقوں میں حملے کیے۔ دفتر خارجہ یعنی ہماری فارن منسٹر آف پاکستان یہ بھی کہہ رہی ہے کہ عدم تحریک طالبان پاکستان سمیت دیگر دہشت گرد گروہ پاکستان کی سرحد پر حفاظتی چوکیوں پر حملے کر رہے ہیں، اور حملوں میں کئی پاکستانی فوجی شہید بھی ہوئے۔ 14 اپریل کو افغانستان سے دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان میں پاکستان فوج کے 7 جوانوں کو شہید کیا۔ چیز اور بھی آ رہی ہے کہ جس طریقے سے احتجاج ہوا اس حملوں کے خلاف، اور ہوتا بھی کوئی بھی ملک ہو، وہ چھوٹا ملک ہو، بڑا ملک ہو، امیر ملک ہو، غریب ملک ہو، کوئی بھی ملک ہو، ان کی اپنی ساورینٹی ہوتی ہے۔ کے جو ساتھ لڑنے والے تحریک طالبان کے لوگ ہیں، وہ کنڑ، ان کا میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا کہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں،
اور ان کے خلاف، کیونکہ کچھ امریکن جب حکومت کہہ رہا ہوں، امریکن فورسز جب وہاں پہ ہوا کرتی تھی اور اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی، تو یہاں پہ انہوں نے آپریشنز کیے تھے اور اس کے نتائج یہ آئے تھے کہ اس میں سے بہت سارے لوگ پکڑے گئے تھے جو جیلوں میں تھے، اور جب 15 اگست کو ٹیک اوور کیا افغان طالبان نے، تو اس کے ساتھ انہوں نے جیلوں کے دروازے کھولے اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ میرا بھی یہی سوال ہے کہ ہونی چاہیے، لیکن اس مسئلے کا حل کون اور کیسے نکالے گا؟ بالکل، اگر وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، حملے کرنا اگر آپ ایک ملک کے اندر جاتے ہیں، وہ بھی انٹرنیشنلی الاؤ نہیں ہے، بٹ اگر آپ کے فورسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے فوج کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے اس طریقے سے کہ بھائی ہم اگر مطلب مارے جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ آرام سکون سے حملے کر کے اور اس کے بعد وہ لوگ نکل جاتے ہیں، آپ کے خلاف لڑیں گے۔ ہمارا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک تحریک ہے، ہم اس کی کاس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ ان کی اپنی بات ہے، ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، مجھے ان سے اختلاف یا ایگری یا ڈس ایگری یہ میرا بھی حق ہے، بٹ دا تھنگ از کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان فوج بہت عرصے سے یہ جنگ لڑ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور میرے بات ہو سکتا ہے کہ ہماری نیکسٹ جنریشن کو، میں تو دعا یہ کرتا ہوں کہ نہ دیکھنا پڑے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، یہ ختم نہیں ہو رہا گے۔ اور لوکلز آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کی بڑی امپورٹنٹ مثال ہمارے سامنے، آپ کے ساتھ جب آپ کی قوم نہیں کڑی ہوتی آپ وہ جنگ نہیں جیت سکتے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس فینسنگ کے بعد یہ حملے کم ہوئے یا یہ ختم تو نہیں ہوئے، لیکن کم بھی نہیں ہوئے۔ اس کے اندر اچھی خاصی جسے کہتے ہیں کہ شدت موجود ہے، اور یہ زبردست طریقے سے ہو رہے ہیں۔ افغان طالبان کی آپ لوگ مطلب ناچتے رہے، گاتے رہے، مٹھائیاں بانٹتے رہے، اب آپ جو ہے اب کچھ اور کہانیاں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے نفرتیں میں کہتا ہوں کہ مزید بڑھتی ہیں۔ اگر تصویر کے اندر آپ لوگ یہ احتجاج کرتے ہوئے وہ کیا ہمیں کیا وہ دعائیں دے رہے ہوں گے کہ یار بڑا اچھا کیا کہ پاکستان کی ایئر فورس نے اٹیک کیا یہاں پر۔ چیز اور بھی، ایک ان کے جنرال مبین، ان کا ایک ٹویٹ میں رات کو پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے امریکہ کے خلاف جنگ کی ہے تو کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اگر وہ ایسا کرے گا اور ہم پھر اس کو چھوڑ دیں گے۔ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ میسج ہے۔ ساتھیوں، پچھلے 7 سے 8 مہینوں میں جب سے ہم دیکھ سکتے ہیں طالبان کی سرکار آئی ہے حکومت میں افغانستان کی، اس کے بعد سے گنتی کے 3 یا 4 بار ہی ایسا موقع ہم نے دیکھنے کو ملا ہے جب پاکستانی فوج نے ان کے اوپر یا ٹی ٹی پی والوں کے اوپر یا ان کے بارڈر میں گھس کے کسی بھی طریقے کا حملہ کیا ہو۔ گنتی کے 2-3 بار ہی ہوا ہے، یہی تھوڑا ایئر اسٹرائک تھوڑا بڑا تھا، ورنہ تو اکثر 1-2 ان کے مرنے کی خبر آتی تھی سامنے افغانستان والے سائڈ والوں کی۔ تو اور یہ بھی ہمیں دیکھا ہے کہ جب بھی وہ 2-3 بار ایسا ہوا جب انہوں نے ان لوگوں نے پاکستانیوں نے جا کے ان کے 2-3 مارے ہیں، تو انہوں نے اس کے بعد میں بہت بڑا پلٹوار کیا ہے، اور کم سے کم 6, 7, 8, 10 تک بھی اس کے بعد کی جو پرتیکریا میں وہ نپٹائے ہیں پاکستانی فوج کے۔ اب جب پاکستانی فوج یہ کلیم کر رہی ہے کہ 40 لوگ مار دیے، اور ایئر اسٹرائک میں سمبھو بھی ہے، ہو سکتا ہے سمبھوتہ مار بھی دیے ہوں افغانستان کے، تو اس کے بعد جو طالبان اس کا افغانستان سرکار اس کا بدلہ لینے والی ہے وہ شاید پاکستانی فوج کے لیے جھیلنے میں لالے پڑ جائیں، شاید ان کا پسینے چھوٹ جائیں واقعی میں جھیلنے میں۔ کیونکہ آپ دیکھو، ایک تو ان کا خود کا سب سے بڑی بات کیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی کے علاقے میں آپ دیکھو جس طریقے سے اکثر ان کا اگرواد چلتا رہتا ہے، پی کے میں بھی اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بھی، وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے بڑا کارن اس کا یہ ہے کہ جو بلوچستان میں فریڈم فائٹرز ہیں اور جو پی کے فریڈم فائٹرز ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ میں جا کر کے مل گئے ہیں، اور پاکستانی فوج کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا پاکستانی میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اینکر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن جو نارمل پی کے اور بلوچستان کی جنتا ہے ان کے لیے آزادی کا آندولن ہے، ان کے حساب سے یہ طالبانی جو ہیں، ٹی ٹی پی والے جو ہیں مسیحا ہیں، اور یہ ان کو آزادی دلانے آئے۔ تو جیسا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ
सिंध में तो कम से कम ये संभव नहीं है, वहाँ पे इतने ज़्यादा आर्मी एक्टिवेट है, सब कुछ एक्टिवेट है, तो वहाँ पे नॉर्मल प्रोटेस्ट होते हैं। लेकिन केपीके में बलूचिस्तान में ये उनका बदला लेने का तरीका है, जिसमें वहाँ की जनता भी शामिल है, आज़ादी के लिए वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।